بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ آج کی ویڈیو اسپیشلی ایک دوست کا ایک سوال ہے، اس پہ ہے۔ اس نے پوچھا جی آذربائیجان میں لائف کیسی ہے، اور دوسری چیز اور آذربائیجان میں بزنس کیسا ہے۔ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی، آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور کچھ لوگوں کی ایگزامپل بھی دوں گا جو پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ میرا چینل اچھا لگے، اس کو لائک، فالو، سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت کام آئے گا۔ فرسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آذربائیجان میں لائف کیسی ہے۔ سر آذربائیجان میں ایک سٹینڈرڈ لائف ہے۔ سٹینڈرڈ لائف کس کو کہتے ہیں؟ سٹینڈرڈ لائف ایسے ہے، نہ یہاں پر بجلی جاتی ہے، نہ یہاں پر گیس جاتا ہے، نہ یہاں پر پانی کی بندش کوئی آتی ہے۔ بارش آ جائے تو کام سٹاپ نہیں ہوتے، وہ اپنی جیسے اس کی ایک ترتیب وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یورپ میں ایک لائف ہے سٹینڈرڈ لائف، سیم وہی باکو میں سٹینڈرڈ لائف ہے۔ دوسری چیز، آذربائیجان کا بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یہاں پر اسلامی لوگ زیادہ رہتے ہیں، یعنی مسلمان لوگ زیادہ رہتے ہیں، تو یہ ایک اسلامی کنٹری ہے۔ نہیں، یہ ایک سیکولر کنٹری ہے، تو اس لیے یہاں پر ہر ایک بندے کو اپنے مذہب کے مطابق آزادی ہے۔ ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے، کسی پہ کوئی بندش نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر اس کی باقی ظاہری زندگی کی طرف آ جائے، دنیاوی زندگی کی طرف آ جائے، نائٹس کلب عام ہے، شراب ہے، بارز بہت زیادہ ہیں، تو یعنی کہ آپ کی جیسی آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اچھی یہاں پر آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ بری زندگی گزارنا چاہتے ہو، عیاشی والی لائف گزارنا چاہتے ہو، تو سب کچھ ہے یہاں پر۔ یہاں پر کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہاں پر دکانوں پہ گولیاں ٹافیاں زیادہ کم ہوتی ہیں، شراب کی بوتلیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک بات اور مینشن کر دوں، لائک یو کے میں رہا ہوں، تو وہاں پر شراب جو بیچتے ہیں ان کے پاس ایک اسپیشل لائسنس ہوتا ہے، اور ان کی دکان کا نام بھی آف لائسنس ہوتا ہے، تو وہ شراب بیچ سکتے ہیں۔ لیکن آذربائیجان میں ہر دکاندار شراب بیچتا ہے۔ وہاں پر جو عام کریانہ سٹور ہوتا ہے، ایسی دکانوں پہ شراب نہیں ملتی، لیکن یہاں پر ہر دکان سے مل جاتی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی آزادی ہے۔ یہ تو تھی آزادی اور سٹینڈرڈ لائف کے متعلق۔ کوئی بندہ یہاں پر کسی کے ساتھ زبردستی نہیں، اپنی مرضی سے جو مرضی کر لو، ٹھیک ہے۔ آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اچھی لائف گزارنا چاہتے ہو یا بری لائف گزارنا چاہتے ہو، جیسا آپ مرضی کر لو۔ اب آتے ہیں بزنس کی طرف۔ آذربائیجان میں بزنس کیسا ہے؟ سر آذربائیجان میں بزنس جو ہے یہ کرنا آسان ہے، اس کو چلانا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور چلتا ان لوگوں کا ہی بزنس ہے جو یہاں پر ٹائم دیتے ہیں، جن لوگوں نے یہاں پر دھکے کھائے ہیں، جن لوگوں نے یہاں پر اپنا ٹائم سپینڈ کیا ہے، بزنس ان کا چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کا کبھی بھی یہاں پر بزنس چلتے میں نے نہیں دیکھا جو آئے اور انہوں نے انویسٹ کیا اور بزنس سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں 2016 کی بات کرتا ہوں، 17 کی بات کرتا ہوں، تو اس وقت آذربائیجان میں ایک ہی ریسٹورنٹ تھا، 2 ریسٹورنٹ تھے۔ ایک تھا ایڈم کریز جس کا نام ابھی نامستے ہے، اور دوسرا تھا مہاراجہ شیکسپیئر۔ تو اس دوران میں نے دیکھا کہ کیول سر ہیں، آپ آؤ گے اگر باکو میں تو وزٹ کرو گے تو آپ اس سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی، اس کے بھی 1-2 ریسٹورنٹ ہیں ابھی۔ تو اس وقت وہ ایک نیا ریسٹورنٹ شروع کر رہے تھے دہلی دربار کے نام سے، وہ بھی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں، ابھی اس کے اپنے ریسٹورنٹ ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ یہاں پر لوگوں سے، یعنی کہ جو سننے میں آیا ہے، جو مجھے بھی تھوڑا بہت اس کی زندگی کے متعلق نالج ہے، یعنی کہ کچن چلایا کرتا تھا لوگوں کے، تو اب اس کے اپنے ریسٹورنٹ ہیں، تو اس نے یہاں پر ٹائم سپینڈ کیا۔ اس کے علاوہ ایک انڈین دوست اور بھی تھا، میں نے بھی ان کے ساتھ اس دور میں کام کیا ہے ایز اے تندور پہ۔ راج سر ابھی بھی ماشاءاللہ وہ بھی اپنا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی پہلے کچھ بھی نہیں تھے، لوگوں کے لیے کام کرتے تھے، اب اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے ٹائم سپینڈ کیا۔ اسی طرح سعید صاحب کو بھی میں نے دیکھا ہے،
وہ بھی اس وقت کچھ بھی نہیں تھا 2017 میں نے نہیں اس کا ریسٹورنٹ دیکھا. اس کے بعد اس نے وہاں پر بریانی ہاؤس بنایا, اس کے بعد ڈیفرنٹ اس نے 3-4 مہینے اس کے ریسٹورنٹ دیکھے, اور اس نے میرے خیال میں اس کا بزنس بھی یہی ہے کہ اب وہ کہ ریسٹورنٹ لیتا ہے, اس کو رن کرتا ہے اور وہ سیل کر دیتا ہے اور آگے نیا بنا لیتا ہے. ایسے اور بھی بہت سارے دوست ہیں جن کی میں مثال آپ کو دے سکتا ہوں. مثال اکرم کے پاس جو مہاراجہ شیکسپیئر والا آدمی تھا, اس کے پاس بھی ابھی اس کا دوسرا شاہی دربار ریسٹورنٹ اور بہت اعلیٰ قسم کا, اور اس کا مہاراجہ شیکسپیئر کا بھی ایک اپنا سٹینڈرڈ. لوگ کامیاب ہوتے ہیں آذربائیجان میں, بزنس بھی چلتے ہیں. میں اگر صدرک میں چلے جاؤ تو مجھے یاد ہے میرا ایک دوست نعیم ہے صدرک میں, وہ پہلے ایک دوست کے پاس کام کرتا تھا یہ جو گارمنٹس میں, ابھی اس نے اپنی دکان بنا لی, ٹائم سپینڈ کیا. اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ حافظ صاحب تھے, کوئی میری اس سے ملاقات ایک دفعہ ہوئی تھی, اس کے بعد اس کو کوئی پرابلم ہوئی اور پاکستان چلا گیا, لیکن اس کے بھائی یہاں پر ہیں اور پراپر بزنس رن کر رہے, ٹراول کا بزنس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک میرا ماجد ہے. کچھ دوست ایسے دوست ہیں, بہت سارے دوستوں کی مثال دی جا سکتی ہے جو آذربائیجان میں سکسیسفلی بزنس کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے کوئی بندہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں کامیاب نہیں ہوا. آذربائیجان میں کامیابی ٹائم کے ساتھ آتی ہے, آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے, لینگویج سیکھنی پڑتی ہے, اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے کون سا بزنس کرنا. ان میں اگر آپ شمار میرا بھی تھوڑا بہت کر لیں تو ہم بھی آتے ہیں کہ میں جب شروع میں آیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا, لوگوں کے پاس کام کیا, ٹاول لا کر سیل کیا, لیکن ایٹ دی اینڈ جب تھوڑا سا ٹائم گزرا, میں نے بھی دھکے وغیرہ کھائے, تو مجھے پتہ چلا کہ ہاسٹل کا کام اچھا, کیونکہ ٹورزم یہ نیا ٹورزم کے لیے اوپن ہوا تھا, تو ٹورزم آ رہی تھی, تو میں نے ہاسٹل بنایا, چھوٹا سا ہاسٹل بنایا, پھر اس سے بڑا, پھر اب آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ سینٹرم ہوٹل ہاسٹل جو ہے, یہ جو میرا ہے, یہ ابھی نظامی اسٹریٹ پہ, اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے, اور الحمدللہ ایک پراپر ہاسٹل اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ بھی ایک ٹائم کے ساتھ ملتا ہے. آذربائیجان میں کوئی بھی کامیابی ایسے نہیں آتی, ٹائم کے ساتھ ملتی ہے. آپ کو ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے, پیسہ بعد میں انویسٹ کرو. اگر آپ کو کسی طریقے سے آپ یہاں پر ٹائم سپینڈ کر سکتے ہو, آپ وہ پراپر پہلے طریقہ یوز کرو, بجائے اس کے کہ آپ آتے ہی یہاں پر انویسٹ کرو. اور کچھ دوستوں کے انشاءاللہ سوالوں کے جوابات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا. کہ کچھ دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ آذربائیجان کے بہت حالات اچھے ہیں, کسی کو کہتے ہو حالات بہت برے ہیں, تو اس میں کیا تضاد ہے؟ یہ کچھ لوگوں کو برے کہتے ہو حالات, کچھ لوگوں کو اچھے حالات کہتے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ کن کے لیے اچھے ہیں اور کن کے لیے برے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھنا.